اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں، تو پھر امتحان کیوں؟ کیا یہ سب پہلے سے طے ہو چکا ہے یا واقعی ہمارے فیصلوں کی کوئی اہمیت ہے؟ یہ صرف ایک فلسفیانہ سوال نہیں ہے، بلکہ ایسا سوال ہے جس نے ہر دور میں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا۔ یہاں تک کہ صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، اور قرآن اس سوال کا صرف ایک جواب نہیں دیتا، بلکہ ایسا جواب دیتا ہے جو تقدیر، اختیار، دعا، محنت اور اللہ کے انصاف سب کو ایک ساتھ سمجھا دیتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم 5 سوالوں کے جواب تلاش کریں گے، ایسے 5 سوال جنہیں سمجھ لینے کے بعد انشاءاللہ تقدیر کے بارے میں آپ کے ذہن میں موجود اکثر شبہات ختم ہو جائیں گے۔ پہلا سوال، اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سب معلوم ہے تو پھر امتحان کیوں؟ قرآن اس سوال کا جواب سب سے پہلے زندگی کے مقصد سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ یہ آیت زندگی کا مقصد صرف ایک جملے میں بیان کر دیتی ہے، یہ دنیا امتحان ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر امتحان ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو نتیجہ معلوم نہیں؟ یقیناً معلوم ہے، پھر امتحان کیوں؟ یعنی قرآن کا پہلا جواب یہ ہے کہ دنیا کا مقصد اللہ کو کچھ بتانا نہیں ہے، بلکہ انسان کو عمل کرنے کا موقع دینا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، تو کیا میرا امتحان صرف ایک رسم ہے یا واقعی میرے فیصلے کوئی معنی رکھتے ہیں؟ اسی سوال کا جواب قرآن اگلی آیت میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کرے۔ یہاں قرآن انسان کے اختیار کا ذکر کرتا ہے، لیکن اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے انجام کا بھی ذکر فرماتے ہیں جو غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا، فیصلہ انسان کرے گا اور پھر اسی فیصلے کے مطابق اس کا حساب ہوگا۔ یہاں ایک مثال اس فرق کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ فرض کرے ایک تجربہ کار استاذ اپنے طالب علم کو دیکھ کر جانتا ہے کہ اگر یہ اسی طرح سستی کرتا رہا تو امتحان میں ناکام ہو جائے گا۔ استاذ کا پہلے سے جان لینا طالب علم کو ناکام نہیں کرتا، ناکامی طالب علم کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا علم کامل اور ازلی ہے، وہ جانتے ہیں ہم کیا انتخاب کریں گے، لیکن ان کا جاننا ہمیں اس انتخاب پر مجبور نہیں کرتا۔ لیکن اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ جانتے بھی تھے اور تقدیر بھی لکھ دی گئی تو پھر تقدیر لکھی ہی کیوں گئی؟ کیا تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے ہو چکا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہے؟ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، قرآن کبھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا علم انسان کو مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور انسان کا اختیار دونوں ایک ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ وقت کے پابند نہیں، ہمارے لیے کل ابھی آیا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل سب معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر اس لیے نہیں لکھی کہ انسان کو مجبور کر دے، بلکہ اس لیے لکھی کیونکہ وہ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ہر انسان اپنے اختیار سے کیا انتخاب کرے گا۔ فرق بہت باریک ہے، اللہ جانتے ہیں لیکن اللہ مجبور نہیں کرتے۔ اس فرق کو ایک سادہ مثال سے سمجھیے۔ فرض کرے ایک ماہر ڈاکٹر کسی مریض کی تمام رپورٹس دیکھ کر کہتا ہے، اگر تم نے علاج نہ کروایا تو بیماری بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر کا پہلے سے جان لینا مریض کو بیمار نہیں کرتا، فیصلہ اب بھی مریض کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ علاج کروا لیتا ہے نتیجہ بدل جاتا ہے، اگر نہ کروائے تو نقصان اسی کا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ جانتے ہیں ہم کیا انتخاب کریں گے، لیکن ان کا جاننا ہمیں اس انتخاب پر مجبور نہیں کرتا۔ یہ فرق سمجھنے کے لیے ذرا قرآن کی ایک اور حقیقت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اگر انسان مجبور ہوتا تو پھر کوشش کا ذکر کیوں کیا جاتا؟ اگر اختیار نہ ہوتا تو پھر جزا اور سزا کا کیا مطلب رہ جاتا؟ قرآن بار بار انسان کو ایمان لانے، نیک عمل کرنے، توبہ کرنے اور صبر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا تو یہ تمام احکام بے معنی ہو جاتے۔
یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے ہمیشہ اللہ کے علم اور انسان کے اختیار دونوں کو ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن فیصلہ انسان کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر تقدیر لکھی جا چکی ہے تو پھر ہم دعا کیوں کریں؟ ہم محنت کیوں کریں؟ کیا ہماری دعا یا ہماری کوشش کچھ بدل بھی سکتی ہے؟ یہ سوال صرف آج کا نہیں ہے، صحابہ کرام نے بھی اسی سوال سے ملتا جلتا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کا جنت یا جہنم میں مقام لکھ دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کیا ہم اسی لکھی ہوئی تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ نہ دیں؟ یہ سوال بالکل وہی تھا جو آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر کوشش کیوں کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص کو اسی کام کے لیے آسانی دی جاتی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ اللیل کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ پس جس نے اللہ کی راہ میں دیا، تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کو سچا مانا تو ہم اس کے لیے آسانی کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے اس لیے عمل چھوڑ دو، بلکہ فرمایا عمل کرتے رہو، یعنی تقدیر عمل چھوڑنے کی دلیل نہیں بلکہ عمل کرنے کی دعوت ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اسی لیے اس کے پاس صرف ایک راستہ ہے، وہ عمل کرے، دعا کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقدیر نہیں دکھائی، ہمیں صرف راستہ دکھایا ہے۔ لیکن اب صرف ایک سوال باقی رہ گیا، شاید یہی سب سے اہم سوال ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ اپنے پہلے سے موجود علم کی بنیاد پر کریں گے یا ان اعمال کی بنیاد پر جو ہم نے اپنی زندگی میں اپنے اختیار سے کیے؟ قرآن اس سوال کا جواب بہت واضح انداز میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ صرف اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہتے تو پھر رسول کیوں بھیجتے، کتابیں کیوں نازل ہوتی، حق اور باطل کیوں واضح کیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت بھی دی، سمجھنے کی صلاحیت بھی دی اور صحیح راستہ بھی دکھایا۔ اس کے بعد فیصلہ انسان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر عذر ختم کر دیا۔ اسی لیے قیامت کا فیصلہ کسی ایسے علم پر نہیں ہوگا جو صرف اللہ جانتے تھے، بلکہ ان اعمال پر ہوگا جو ہم نے اپنی زندگی میں اپنے اختیار سے کیے۔ اب ذرا پوری گفتگو کو ایک بار پھر جوڑتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہلے سے معلوم ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسان کو اختیار دیا گیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا ایک امتحان ہے، اور یہ بھی کہ قیامت کے دن حساب اللہ کے علم پر نہیں بلکہ انسان کے اعمال پر ہوگا۔ لیکن یہاں ایک ایسی غلطی ہے جو صدیوں سے لوگ کرتے آئے ہیں، وہ اللہ کے علم کو اپنی مجبوری سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم گناہ اس لیے کرتے ہو کیونکہ میں نے تمہیں مجبور کیا ہے، بلکہ قرآن بار بار انسان کو مخاطب کرتا ہے، ایمان، توبہ، نیک عمل، صبر اور عدل کا حکم دیتا ہے۔ اگر انسان مجبور ہوتا تو یہ تمام احکام اپنا معنی کھو دیتے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہمیں اپنی تقدیر معلوم ہی نہیں تو پھر ہمیں کس چیز پر توجہ دینی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تقدیر کے بجائے عمل کی طرف رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص کو اسی کام کے لیے آسانی دی جاتی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تقدیر کے راز نہیں بتائے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، بلکہ فرمایا عمل کرتے رہو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے سوال ہوگا۔ اس لیے ایک مومن اپنی تقدیر کو بہانہ نہیں بناتا، وہ اللہ کے علم پر ایمان رکھتا ہے، اپنے اختیار کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور ہر دن اپنے عمل کو بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا جانتے تھے، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔